اچھا، ان کی حال کی مزید وضاحت اور پھر ایک دوسری قسم کے اعراب کا حال. وَمِنَ الْأَعْرَابِ، اور اعراب میں سے، مَن يَتَّخِذُ، جو بنا لیتے ہیں، جو سمجھتے ہیں، ما ينفق، جو وہ خرچ کرتے ہیں یعنی زکوٰۃ وغیرہ دیتے ہیں، مغرمن، تاوان، جرمانہ. مغرم اسم مصدر ہے. کون سا مصدر ہے؟ مغرم. وزن کیا ہے؟ مغرم، مفعل. ٹھیک ہے، مصدر میمی. جرمانہ، تاوان، اس کا روٹ ہے غین ر میم، غرم. مفت کا تاوان، وہ نقصان جو انسان کو کسی قسم کی خیانت یا جرم کا ارتکاب کیے بغیر اٹھانا پڑے. چٹی نہیں پڑتی، جیسے چٹی پڑنا یعنی اس کا کوئی قصور نہیں ہے لیکن اس کو دینا پڑ گیا. تو وہ زکوٰۃ کو جو بندے کے مال میں ضرورت مندوں کا حق تھا اس کو کیا سمجھتے تھے کہ یہ ہمارے اوپر ایک جرمانہ ہے، ہم نے کیا قصور کیا جو ہم سے مانگا جا رہا ہے. تو اعراب میں سے بعض ایسے ہیں جو اللہ کی راہ میں خرچ کیے ہوئے مال کو اپنے اوپر تاوان سمجھتے ہیں. وَيَتَرَبَّصُ، اور وہ انتظار کر رہے ہیں، بکم، تمہارے بارے میں. الدوائر، دوائر کا، دوائر دائرہ سے ہے، دائرہ دور سے، دور کہتے پھرنے کو، اور دائرہ کہتے ہیں وہ بدلی ہوئی حالت جو اچھی حالت کے بعد بری ہو جائے، یا یوں کہیے کہ وہ بدلی ہوئی بری حالت جو اچھی حالت کے بعد آئے. اچھے حالات کا برے حالات میں بدلنا، گردش ایام جس کو کہتے ہیں، مصیبت. وہ انتظار کر رہے ہیں تمہارے بارے میں مصیبتوں کا، گردش ایام کا. اور وہ کیا کہ شاید مشرکین مکہ کسی وقت طاقتور ہو جائیں اور وہ آ کر اہل مدینہ کو ختم کر دیں، یا پھر یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو جائے اور یہ سارا سلسلہ ختم ہو جائے. تو وہ اب بھی اس بات کا انتظار کر رہے تھے کہ شاید یہ اسلام کی قوت یا اسلام کی ترقی رک جائے اور ہمارے پچھلے دن واپس لوٹ آئیں. فرمایا علیہم دائرۃ السوء، انہی کے اوپر ہے برا دائرہ. دائرہ مصیبت، تکلیف، اور سوء پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں، سوء سے یعنی بری. واللہ سمیع علیم، اور اللہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے. یہ انتظار کر رہے ہیں کہ مسلمانوں پر کوئی آفت آئے اور یہ بھولے ہوئے ہیں کہ ان کی اپنی آفت آنے والی ہے، ان کی اپنی شامت آنے والی ہے. اور پیچھے سورۃ توبہ ہی کے آیت 52 میں پڑھ چکے نا آپ کہ یہ کیا انتظار کر رہے تھے. قل هل تربصون بنا الا احدى الحسنيين، کہہ دیجئے کیا تم ہمارے بارے میں انتظار کر رہے ہو؟ نہیں تم انتظار کر رہے ہمارے بارے میں مگر دو بھلائیوں میں سے ایک کا، یعنی یا تو وہیں شہید ہو جائیں اور یا پھر غازی بن کے واپس لوٹیں. وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ، اور ہم تمہارے بارے میں انتظار کر رہے ہیں، أَن يُصِيبَكُمُ اللَّهُ، کہ پہنچائے تم کو اللہ، بِعَذَابٍ مِّنْ عِنْدِهِ، اپنے پاس سے ایک عذاب، أَوْ بِأَيْدِينَا، یا ہمارے ہاتھوں سے یعنی تمہیں پٹوائے. اور اللہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے. تو خلاصہ یہ ہے کہ اعراب کا ایک گروہ اللہ کے راستے میں کی جانے والی ہر قربانی کو اپنے لیے وبال جان سمجھتا، حتیٰ کہ اللہ کے راستے میں اگر کوئی فریضہ بھی ادا کرنا پڑتا جیسے زکوٰۃ کی ادائیگی تو اس کو بھی تاوان سمجھتا. اور بس اس انتظار میں تھے وہ لوگ کہ کہیں مسلمانوں کے اوپر کوئی مصیبت آئے تو ہماری جان چھوٹے، کیونکہ اسلام کی ترقی اور اسلام کا پھیلنا اور پھلنا اور پھولنا انہیں اپنے لیے ایک مصیبت نظر آ رہا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اسلام لائے کیوں تھے؟ مال غنیمت کے لیے. وہ اسلام لائے تھے دنیاوی فائدوں کے لیے، اور اب انہیں اسلام لا کر زکوٰۃ دینی پڑ رہی تھی اور کئی قسم کے اور کام کرنا پڑ رہے تھے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اسلام قبول کرنا صرف زبانی کلامی ایک بات کا اظہار کرنا نہیں، بلکہ اصل اسلام کیا ہے کہ انسان عمل کر کے دکھائے. یعنی کوئی بھی شخص اپنے اسلام کا اظہار محض باتوں سے نہیں کر سکتا، اسے لازماً کچھ کر کے دکھانا ہوگا. مثلاً ایک شخص لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، تھوڑی دیر کے بعد اذان ہو جاتی، اب کیا ہے؟
اگر وہ یہ کہے کہ میں بس کلمہ تو پڑھوں گا، مسلمان بھی بننا چاہوں گا، لیکن نماز نہیں پڑھوں گا، کچھ دن بعد روزے آ جائیں گے، یہ بھی بڑا مشکل. سال گزر گیا، اب مال کی زکوٰۃ دو، یہ تو اور بھی مشکل ہے. ماں باپ کو بھی حق دو، رشتہ داروں کا حق بھی پہچانو، یتیموں، مسکینوں، مسافروں کو بھی دیکھو، یہ تو بہت ہی مشکل ہے. لیکن میں مسلمان بننا چاہتا ہوں. ایسے کسی اسلام کا کوئی تصور نہیں جس میں انسان صرف زبان سے ایک بات کہہ دے اور باقی کسی ذمہ داری کو قبول نہ کرے. تو ان لوگوں کے ساتھ بھی حال یہی ہوا تھا کہ مسلمان تو بن گئے، یہ دیکھ کے کہ اچھا مسلمان جو ہیں وہ کامیاب ہو گئے ہیں جنگ بدر میں اور آئندہ ابھرتی ہوئی طاقت بن رہے ہیں، تو ہمارے مفادات کا تحفظ اب اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ ہم ان کو راضی کر لیں. اور وہ کیا چاہتے تھے کہ کسی بھی قربانی کے بغیر، کچھ دیے بغیر، صرف زبانی کلامی باتوں سے اپنا الو سیدھا کرتے رہے. اللہ کے ہاں ایسے کسی اسلام کی کوئی ویلیو نہیں کہ جس میں انسان صرف پیدائشی طور پر یہ صرف زبانی کلامی اسلام کا دعویٰ کر لے اور کوئی بھی فرض ادا کرنے کے لیے تیار نہ ہو. اور پھر آپ دیکھیے کہ یہ ان لوگوں کی کتنی احمقانہ حرکت تھی کہ وہ بجائے اس کے کہ کچھ کرنے کا سوچتے، وہ یہ سوچ رہے تھے، یہ انتظار کر رہے تھے کہ جلدی وہ وقت آئے کہ ہماری جان چھوٹ جائے اور ہم ان ساری پابندیوں سے آزاد ہو جائیں. تو بالکل ایسے ہی لگا مجھے پڑھ کے صبح کہ جیسے چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا، تو جب نیوز آ رہی ہوتی ہے کہ سنو سٹارم آنے والا ہے تو وہ خوش ہو جاتے ہیں، بڑے فکر مند ہوتے ہیں، وہ خوش ہوتے ہیں. کیوں؟ کیا پتا چھٹی ڈکلیئر ہو جائے، کوئی طوفان آئے اور ہمیں چھٹی مل جائے، اسکول نہ جانا پڑے. اور اگر بتایا جنہیں طوفان ٹل گیا، وہ کسی اور طرف مڑ گیا. تو بالکل اسی طرح ان منافقین کی سمجھ نہیں تھی نا. اب آپ دیکھیے کہ غزوہ تبوک تک مکہ بھی فتح ہو چکا ہے، یعنی there is no doubt کہ اب اسلام جو ہے وہ ایک مضبوط قوت ہے، اور اب اس قوت کا ختم ہونا ناممکنات میں سے ہے. لیکن اس کے باوجود ابھی بھی انتظار میں تھے کہ شاید کوئی طوفان آ جائے ان پر اور ہم بچ جائیں اس سے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ انتہائی ناسمجھی کی علامت.